بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم قرآن عربی سبق نمبر 13 کے پارٹ 2 کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم نے باب افعال کے دو ایسے ابواب کو سیکھنا ہے جن کے ذریعے قرآن پاک کے 1428 الفاظ ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ ایک باب ہم پہلے سیکھ چکے آمنا، جس میں پہلا حرف حمزہ ہے، یہ محموز الفا ہے اگر شروع میں حمزہ ہو۔ آج ہم آتا اس باب کو مکمل سیکھیں گے۔ آتا اس میں دو چیزیں ہیں، حمزہ بھی ہے شروع میں، اس وجہ سے یہ محموز الفا ہے، اور اس کے آخر میں یا کمزور حرف ہے، اور اگر آخر میں کمزور حرف ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں، اگر یا ہو تو ناقص یائی کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، محموز الفا اور ناقص یائی۔ اس کو بھی ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ ان کے گردانوں کو اچھی طرح آپ یاد کریں ترجمے سمیت، پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے لیے قرآن پاک کے 600 کے لگ بھگ الفاظ کا سمجھنا، ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ اس کی مل کر ماضی پڑھیں۔ آتا، آتا یا، یہ آپ جو الف کے اوپر مد دیکھ رہے ہیں اصل میں دو حمزہ ہیں۔ ایک افعال کا حمزہ ہے جو زیادہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا اپنا حمزہ ہے، اور جہاں دو حمزہ آ جائیں تو ان کو ایک الف کر کے اوپر کھڑی زبر یا مد لگا دی جاتی ہے۔ آتا، اور آخر میں یا ہے، یا الف سے بدلی ہے، کھڑی زبر کی شکل میں لکھی جا رہی ہے۔ آتا، آتا یا، آتو، آتیت، آتیتما، آتیتم، آتیتو، آتینا، آتا دیا اس ایک مرد نے، آتا یا دیا ان دو مردوں نے، آتو دیا ان سب مردوں نے۔ یہ دہاں دیکھیں آتا ہے، اگر الف کے اوپر مد یا کھڑی زبر نہ ہو، اکیلی زبر ہو، عطا ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن آتا ہو تو اس کا معنی ہے دینا۔ آتیت دیا آپ ایک مرد نے، آتیتما دیا آپ دو مردوں نے، آتیتم دیا آپ سب مردوں نے، آتیتو دیا میں نے، آتینا دیا ہم سب نے۔ اسی سے مؤنث اس شکل میں ہوگی، آتت دیا اس ایک عورت نے، آتتا یہاں دیکھیں کمزور حرف یا ختم ہو گیا، دیا ان دو عورتوں نے، آتینا دیا ان سب عورتوں نے، آتیتی دیا آپ ایک عورت نے، آتیتما دیا آپ دو عورتوں نے، آتیتن دیا آپ سب عورتوں نے، آتیتو دیا میں نے، آتینا دیا ہم سب نے۔ اسی سے یہ باب افعال ہے، اس کا فعل مضارع اس شکل میں آئے گا، یؤتی، یؤتیانی، یؤتی دیتا ہے وہ ایک مرد یا دے گا، یؤتیانی، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہاں جہاں حمزہ ساکن ہو، جیسے اس حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم ختم کر کے ماقبل کی حرکت کے مطابق وہاں کمزور حرف پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر حمزہ سے پہلے پیش ہے تو اسے واو پڑھ دیں۔ اس یؤتی کو آپ یوتی بھی پڑھ سکتے ہیں جھٹکے کے بغیر، یؤتیانی، یؤتونا، تؤتی، تؤتیانی، تؤتونا، اوتی، اؤتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اوتی، نؤتی اور نوتی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یؤتی دیتا ہے وہ ایک مرد یا دے گا، یؤتیانی دیتے ہیں وہ دو مرد یا دیں گے، یؤتونا دیتے ہیں وہ سب مرد یا دیں گے، تؤتی دیتے ہو آپ ایک مرد یا دو گے، تؤتیانی دیتے ہو آپ دو مرد یا دو گے، تؤتونا دیتے ہو آپ سب مرد یا دو گے، اؤتی دیتا ہوں میں ایک مرد یا دوں گا، نؤتی دیتے ہیں ہم سب مرد یا دیں گے، یعنی زکوٰۃ۔ آگے مؤنث اس کی اس شکل میں ہوگی، تؤتی ترجمہ ویسے ہی ہے، جہاں مرد ہم نے لگایا وہاں آپ عورت لگا لیں، تؤتیانی، یؤتینا، تؤتینا، تؤتیانی، تؤتینا، اؤتی، نؤتی۔ اس سے فعل امر وہ اس انداز میں امپیریٹو سینٹینس وہ اس طرح آئے گا، آتی۔ اب دیکھیں یہاں وہ حمزہ یا جو ہے وہ ختم ہو گئی، حکم کا اس کے اوپر جب دباؤ پڑا تو کمزور حرف غائب ہو گیا، آتی، آتیا، آتو، آتی، آتیا، آتینا، آتی دو آپ ایک مرد یعنی زکوٰۃ ادا کرو، آتیا دو آپ دو مرد یا ادا کرو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آتو دو آپ سب مرد، آتی
دو آپ ایک عورت، آتیا دو آپ دو عورتیں، آتین دو آپ سب عورتیں، یعنی زکوٰۃ۔ اس سے نہیں اس شکل میں آئے گا لا تؤتی، لا تؤتیا، لا تؤتو، لا تؤتی، لا تؤتیا، لا تؤتین، لا تؤتی مت ادا کرو آپ ایک مرد، یعنی گناہ کے کام میں پیسے مت ادا کرو، لا تؤتیا آخر تک ترجمہ آپ کریں۔ اس سے اس میں فاعل آئے گا اس وزن میں، یہ اس میں فاعل عین کی جگہ اوپر حمزہ ہے، یہ غلطی صحیح کر لیجئے گا۔ اس میں فاعل عین کے ساتھ ہے، الف کے بعد عین، نہ کہ حمزہ کے ساتھ۔ مؤتن، مؤتیان، مؤتون، مؤتیتن، مؤتیتان، مؤتیاتن، یہ نیچے تین مؤنث کے ہے۔ مؤتن دینے والا وہ ایک مرد، مؤتیان دینے والے یا ادا کرنے والے زکوٰۃ وہ دو مرد، مؤتون دینے والے وہ سب مرد، مؤتیتن دینے والی یعنی زکوٰۃ وہ ایک عورت، مؤتیتان دو عورتیں اور آگے سب عورتیں۔ اس سے اس میں مفعول آئے گا اس وزن پر، یعنی صرف تا کے اوپر دو زبر ہوگا لیکن وہ یا کی شکل میں لکھی جائے گی۔ مؤتن دی ہوئی ایک، دی ہوئی ایک چیز وہ مذکر ہے، مؤتیان دی ہوئی دو چیزیں، مؤتون دی ہوئی سب چیزیں، مؤتاتن یہ مؤنث ہے، دی ہوئی ایک چیز یہ مؤنث ہے، مؤتاتان، مؤتیاتن۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد اس کی آپ مجہول بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آتا ہے تو اس سے فعل ماضی مجہول بنے گا اوتیا، اوتیا، اوتو، اوتو، اوتیت، اوتیتما، اوتیتم، اوتیتو، اوتینا۔ ایسے ہی مؤنث اوتیت، اوتیتا، اوتین آخر تک اسی طرح۔ اور اس سے فعل مضارع مجہول یؤتی سے یؤتا، یؤتیانی صرف تا کے اوپر زبر، اور ایسے ہی مؤنث کے آپ صیغے اس سے بنا سکتے ہیں۔ اب آئیے ان کی چند ایک مثالیں ہم قرآن پاک سے بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ واو کا معنی اور، اقیموا قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، اور نماز کو قائم کرو، نیچے لکھا ہے اور نماز پڑھا کرو، یعنی نماز پڑھا نہیں قائم کرو۔ وآت اور قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو بر وقت پوری پابندی سے پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں وآتو، وہاں آپ نے جو امر پڑھا آتی، آتیا، آتو، اسی سے امر سے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ادا کرو اور دیا کرو تم الزکاۃ زکوٰۃ۔ صلاۃ اور زکوٰۃ دیکھیں ہے الف کاف اور لام کے بعد، لیکن یہ واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، یہی قرآنی رسم الخط ہے۔ وَارْكَعُوا اور جھک جاؤ اور رکوع کرو، یہ ارکعوا افتحوا، فتح یفتح سے امر ہے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، الراکعین یہ اسم فاعل سے جمع ہے، راکعون بھی آتی ہے راکعین بھی آتی ہے، یعنی اس میں جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 277، اس میں بھی امر جمع کی صورت میں آیا ہے، ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، یہ آمنو باب افعال سے ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، وعملوا الصالحات عملوا سمعوا اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، واقاموا یہ اقامہ اجوف سے باب افعال جمع مذکر فعل ماضی، واقاموا اور انہوں نے قائم کیا الصلاۃ نماز کو، وآتوا یہ اصل میں امر نہیں ہے ماضی سے جمع ہے، اصل میں آتو ہے، لیکن جب اس کو آگے کے ساتھ ملاتے ہیں تو وا کے اوپر پیش پڑھ دی جاتی ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور کوئی ڈر نہیں، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آپ ماضی میں سے جمع متکلم کا صیغہ دیکھیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا، آتینا، آتیتو آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے بھیجے لگاتار، من بعدہ ان کے بعد بالرسل رسول۔ اسی آیت میں ایک اور اگلا لفظ دیکھیں، وآتینا اور ہم نے دی اور ہم نے دیا، آتینا، آتیتو، آتینا ماضی سے جمع متکلم،
عیسی بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ بینات، واضح دلائل یعنی معجزات جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں نسبت والدہ کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ ہمیں قرآن کہتا ہے بچوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے قرآن پاک میں ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف ہے، اور اسی لیے بی بی مریم کا نام قرآن پاک میں ذکر ہے، وگرنہ اور کسی عورت کا نام قرآن پاک میں ذکر نہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، یہ باب تفعیل سے، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ ایک اور آیت دیکھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 189، فلما، فا کا معنی پھر، لما جب اثقلت، وہ بوجھل ہو گئی۔ کون؟ یعنی عورت کو جب امید ٹھہرتی ہے تو بوجھل ہو جاتی۔ دعوا اللہ، دونوں نے پکارا، دعوا یہ ناقص ہے، یعنی وہ ورب جس کے آخر میں کوئی کمزور حرف ہو، اس کے آخر میں واو کمزور ہے، اس سے یہ تثنیہ ہے، دعوا، ان دونوں نے پکارا یعنی خاوند اور بیوی نے، اللہ کو، ربہما، جو ان کا رب ہے، کیا پکارا؟ لئن، اگر، آتیتنا، دیکھیں یہ آتا، اس سے ماضی میں واحد مذکر مخاطب کا، آتیتا، آپ نے دیا، آتیتا، آپ دیں، نا، ہمیں، صالحا، نیک اولاد، اگر آپ ہمیں نیک اولاد دیں تو پھر کیا ہوگا؟ لنکونن، لام کا معنی البتہ، نکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ وہ الگ بات ہے جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر انسان اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر کے اللہ کی بہت بڑی ناشکری کرتا ہے۔ ایک اہم ترین دعا دیکھیں اسی آتا کے مادہ اور روٹ سے، بڑی پیاری دعا جس میں دین و دنیا دونوں کو جمع کر دیا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 201، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ جہاں بھی قرآن پاک میں ربنا آئے، اس سے پہلے یا وہ لکھا نہیں جاتا لیکن ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ آتینا، دیکھیں آتی، آتیا، یہ امر کا پہلا صیغہ ہے، آپ دیں ہمیں، نا اٹیچ پرونون ہے۔ فی الدنیا، دنیا میں، حسنن، حسنتن، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتن، بھلائی، وقینا، یہ قینا، قی یہ امر ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم اس کی مشق کریں گے، اور ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ مزید اس طرح آپ قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور اسی طرح باب افعال کے افعال کو تلاش کر کے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔